صلی علی نبینا صلی علی محمد آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آلے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا آلے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر صلی علی کریمنا صلی علی محمد آلے نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر بہت شکریہ صاحبزادہ حافظ مقصود احمد ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی گڈ مارننگ پبلک کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ارملہ حسن محرم الحرام کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں ایک روحانی کیفیت کا نام ہے ہم سب جانتے ہیں یہ وہ لمحہ ہے جو امت کو جھنجھوڑنے کا اور یاد دلانے کا کہ حق کی راہ آسان نہیں ہے بلکہ وہی راہ جو ہے وہ فلاح کی راہ ہے محرم الحرام کے حوالے سے ہم پچھلے کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں مقدس مہینہ ہے جس میں کائنات نے صبر قربانی اثار اور وفا کی وہ داستانیں دیکھی ہیں جو رہتی دنیا تک زندہ رہیں گی اور یہ وہ وقت ہے محرم الحرام کے اس مہینے کے حوالے سے بھی بات کریں
جب ریت کی تپش پر بے استقامت کی ٹھنڈی چھاؤں وہ بن گئی، اور جب پیاسا بچہ بھی مولا حسین کے مشن کا حصہ بن گیا، اور آج ہم اسی مشن کو یاد کریں گے، اسی واقعہ کربلا کو یاد کریں گے، محرم الحرام کے حوالے سے بات کریں گے۔ کربلا کا واقعہ اگر بات کریں تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں مولا حسین کا کردار اور ایمان جیتا ہے، اور ہمیشہ سے جو باطل ہے اس کو جو کہہ لے محرومی کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ بری طریقے سے اس نے اس سارے منظر کو کربلا کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے باطل کی ہار ہوئی ہے۔ آج کے شو میں ہم محرم الحرام کی جو روحانی اور تاریخی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے، مولا حسین کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں علامہ محمد سبطین اکبر صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ حافظ مقصود احمد ایڈوکیٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے علامہ صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ ہم محرم الحرام کے حوالے سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک روحانی کیفیت کا نام ہے۔ محرم کا مہینہ ہو، یہ مختلف واقعات سے بھرا ہوا ہے، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں، اور جس طرح سے رہتی دنیا تک وہ ایک تمام امت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک راہ ہے جس کو متعین کر دیا گیا ہے ہم سب کے لیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ۔ یقیناً ماہ محرم جو ہے یہ بہت ہی پرمعنوی جو ہے وہ مہینہ ہے، اور ہر ایک کے لیے، خاص کر امت مسلمہ کے لیے جو ہے ایک تجدید عہد کا نام ہے، اور ایک نئی صبح کا نام ہے کہ تمہارے زندگی کے اندر جو اندھیرے ظلمت کے، یزیدیت کے جو آ چکے تھے ان سے جاگنے کا نام ہے، اور ایک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تجدید عہد کا نام ہے کہ ہم نے وہ جو رحمانیت کا رستہ جو ہم نے اختیار کرنا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی جو شروع میں سب سے پہلے جو دو تقسیم ہوئی ہے حق و باطل کی، وہ ہوئی ہے آدم سے کی جب پیدائش ہوئی، آدم کو بنایا گیا تو جب ان کو سجدے کا کہا گیا تو اس نے انکار کیا، تو اب دو ٹریک ہمارے سامنے آ گئے تھے، ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا۔ اسی تسلسل کی کڑی آگے جا کے کربلا کے اندر جو ہے ہمیں امام حسین عالی مقام اور دوسری طرف یزید کی طرح دکھائی دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر دو ہی فرقے رہ جاتے ہیں، ایک حسینیت رہ جاتی ہے، ایک یزیدیت رہ جاتی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کسی قوم کے نہیں ہے، کسی مذہب کے نہیں ہے، کسی فرقے کے نہیں ہے، کسی علاقے کے لیے محدود نہیں، بلکہ وہ انسانیت کے پیشوا ہیں، رہبر ہیں اور قائد ہیں۔ انہوں نے ہمیں جو انسانیت کا درس دیا ہے، اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے در ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلا ہے، اور درس حسینیت انسانیت کے لیے کہ کسی کے اندر اگر انسانیت باقی ہے تو یقیناً وہ امام حسین علیہ السلام کو فالو کرتا ہے۔ یہ تمام تر اخلاقیات ہیں اور یہ تمام تر جو قدریں ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دی ہیں۔ آج اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اگر ماں بہن بیٹی میں رشتہ جو ہے تمیز باقی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اگر آج جو ہے دین کی قدریں جیسے ہم نماز لینے باقی ہے تو امام حسین کی وجہ سے، روزے باقی ہیں تو امام حسین کی وجہ سے، حج ہو رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ آج امام حسین علیہ السلام کا پیغام اگر دیکھا جائے تو وہی پیغام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے، جو حضرت نوح نے پہنچایا تھا، وہی پیغام ہے جو حضرت ابراہیم و اسماعیل کا تھا، وہی پیغام ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا تھا، اور وہی پیغام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تو یہ
1,24,000 انبیاء کی جتنی خصلتیں تھیں وہ ساری کی ساری نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھیں، اور یہ امام حسین ان تمام قدروں کے وارث ٹھہرے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماہ مبارک محرم جب آتا ہے تو ہر طرف جو ہے ایک غم کی فضا جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، اور خاص کر 9 اور 10 محرم کو جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ یہ سیاہ لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے غم کا، کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے رسول خدا، ہم آپ کے نواسے کے ساتھ ہیں، ہم یزیدیت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں مقصد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ تجدید کرنے کا بھی ہمیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جانے دینا ہے، بلکہ ہمیں اس کو بار بار دہرانا ہے۔ سال بھر بھی اگر ہم نے نہیں حسینیت کے کردار کو اپنایا ہے تو کم از کم اب آ کے تجدید عہد کرو، امام حسین سے نہیں، رسول خدا سے، کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے کلمہ گو ہیں، آپ کی امت ہیں، ہاں ہم جو ہے رستے سے پھٹک گئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کا وہ تنہا دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا ہے خدا کے در کے بعد۔ اور یہاں پہ ہر گناہ کی امید ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ایک فرشتہ ہے، فطرس نامی ہے، اور اس کے بالوں پر چھن گئے تھے کہ بہت بڑے بالوں پر تھے، تو اس نے ناز کیا تھا کہ میرے اتنے بڑے بالوں پر ہیں کہ میں اتنی بڑی پرواز کرتا ہوں، تو اس نے کہا تھا مم مثلی، مجھ جیسا کن۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں، اللہ نے بالوں پر چھین لیا اس سے، تو زمین پہ پھینک دیا گیا۔ کتنے ہزار سال وہ جو ہے اس میں رہا۔ جب امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 3 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں، تو اس وقت جو ہے یہ فرشتے جب جو ہے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، نازل ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو یہ پوچھتا ہے جبرائیل کدھر؟ ہاں کہا کہ نواس رسول کے ہاں کی ولادت ہوئی ہے، رسول خدا کو مبارک دینے جا رہا، کہا جو ہے بہت مبارک دن ہے، مجھے ساتھ لے چلو، ہاں تو میری شاید جو ہے توبہ قبول ہو جائے۔ تو رسول اللہ کے پاس لے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں تو پہلے بھی موجود تھا، اگر تجھے معافی چاہیے تھی تو میرے پاس پہلے بھی آ سکتا تھا، میرے پاس تو آنے کا مقصد ہی نہیں، جس کے لیے آیا ادھر جا۔ مولا امیر المومنین حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا مجھے مولود کے صدقے میں اللہ سے معافی دلوا دیں، آپ کی بڑی عظمت ہے۔ ہاں کہا کہ میں پہلے موجود تھا، پہلے آ جاتا، ہاں تو اس کے پاس جا جس کے لیے تو آیا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے ہمیں جو روایات ملتی ہیں کہ فطرس جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اس پنگوڑے کے پاس، جھولے کے پاس گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا ہے اللہ تجھے اس مولود کے جھولے کا واسطہ، اس نے بالوں پر اپنے جو ہے کٹے ہوئے تھے اپنے آپ کو مس کیا جھولے سے، اس کو بالوں پر عطا ہوئے ہیں، اور پہلے سے بڑے اور خوبصورت عطا ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کا ایک عجیب عمل ہے، ہاں وہ یہ کہ اس نے پھر سے بالوں پر دیکھے، تو اب جو ہے دوبارہ سے اس نے اپنے بالوں پر پھیلائے، اور اب پھر اس نے وہی جملہ کہا جس کی وجہ سے پہلے بالوں پر چھنے تھے، مم مثلی، مجھ جیسا کون؟ بھائی سوال یہ کہ پہلے بھی تیرے بالوں پر چھن گئے تھے، اب پھر تم نے وہی بات کی، تو کہتا ہے کہ پہلے میرے پاس دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی۔ ہاں دعویٰ یہ تھا کہ بالوں پر میرے جیسے کسی کے نہیں ہے، پرواز میری جیسے کسی کی نہیں ہے، اب دلیل ہے انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ۔ واہ واہ۔ اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے دوسری جو دلیل ہے کہ یہ تو تھا آسمان کا گناہگار، ہم تو ہیں زمین کے رہنے والے، تو اب زمین کے رہنے والوں کے لیے بھی ہمیں ایک آس دکھائی دی۔ وہ روز عاشور جو ہے وہ جس نے رستہ روکا تھا، جس نے
پانی بند کروایا تھا، جس نے جو ہے کربلا کے اندر جو ہے 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا تھا. تو اب جو ہے وہاں پہ الاتش تھی، ہائے پیاس، بچے رو رہے ہیں. ہاں جو ہے 10 محرم کو جو ادھر امام حسین علیہ السلام کے جتنے انصار ہیں ان کے چہروں کے اوپر جو جھریاں آ چکی ہیں، چہرے پھٹ چکے ہیں، پانی کی کمی کی وجہ سے ہونٹ پھٹ چکے ہیں، خون جو ہے رس رہا ہے. عجیب کیفیت ہے، یہاں تک کہ ہاں جی ان سے بولا نہیں جاتا تھا. یہ کیفیت تھی، یہ ساری کی ساری کیفیت. اور امام حسین کی وہ جو ہے بیابان کے اندر جو ان کو حصار میں لیا گیا، یہ حضرت حر کی وجہ سے تھی. کتنا بڑا گناہ گار ہے. لیکن جیسے ہی طلوع ہوا عاشورہ کا تو یہ اپنے آپ کو قیدی بنا کے، مجرم بنا کے امام حسین کی خدمت میں لے کے آتا ہے کہ مولا آقا گستاخی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں. تو امام حسین نے بڑھ کے گلے سے لگایا، اپنے بیٹوں کو بھیج کے استقبال کروایا اور کہا یا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ. تائید و تصدیق بھی کر دی ان کی شہادت کے بعد کہ تیری ماں نے تیرا کتنا خوبصورت نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی حر ہے، آزاد ہے، اور آخرت میں بھی تو آزاد ہے. تو جو بھی گناہ گار ہوتا ہے ایک ہی در ہے، وہ چاہے وہ شیعہ جائے، سنی جائے، عیسائی جائے، بت جائے، ہندو جائے، سکھ جائے، آج سب جو ہے اس در پہ جا رہے ہوتے. بغدادی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اسی بات کو آگے بھی بڑھائیں، اور ایک سوال میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی. ہم نے جس طرح سے علامہ صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے، ہم نے اپنی اس سارے جو معاملہ ہے، یہ جو ہم محرم الحرام پہلی محرم سے لے کر آخر تک، اور پہلے 10 دن تو خیر ویسے ہی بڑی امپورٹنس کے حامل ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات سے لے کر بہت ساری ایسی دلیلیں بھی ملی ہیں مختلف مقامات کے اوپر، جس نے بہت ساری چیزوں کو رہتی دنیا تک کے لیے واضح کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو بنیادی طور پر ایک عظیم تاریخ اور عظیم شہادت کی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ قائم کیا گیا، اور یہ ہماری بھی خوش بختی ہے کہ ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس شہادت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بے شک. جو آپ نے بات کی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں. بغدادی صاحب یہ سوری آپ کو انٹرپٹ کیے، مائک پکڑ لیں، آپ کے دوسرے مائک میں تھوڑا مسئلہ ہے، آپ اس میں بات کر لیں. جی. تو یہ جو عظیم شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام، امام علی مقام کی، کچھ چیزیں تاریخی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں. اور اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت جنگیں ہوئی ہیں. ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیں عراق کے اندر تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگ اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں. بالکل. فلسطین میں ابھی دیکھیں بالکل کرنٹلی ہمارا معاملہ ہے، اور کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں. پریویسلی دیگر جنگوں کے اندر انسانیت کی لاکھوں کی تعداد میں ایک جنگ میں شہید ہوئے ہیں. لیکن ایسے واقعات کبھی تاریخ نے اس طرح سے زندہ نہیں رکھے جس طرح واقعہ کربلا اور شہادت امام علی مقام زندہ ہے. بے شک. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے راہ عظیمت کو اختیار کیا، چنا. آپ نے وہ سہولت اور تعیشات والی زندگی کو اختیار نہیں کیا. پہلا ہی کمپیریزن اگر ہم یہاں پر لیں تو یزید ملعون کیوں ٹھہرا؟ تعیشات کی وجہ سے. اس نے اللہ کے احکام کو پامال کیا، پس پشت ڈالا، اور وہ تعیشات میں پڑا، اور اس چیز نے وقتی طور پر تو اس کی حکومت کو کامیاب کر دیا. بظاہر تو وہ امام علی مقام اور ان کے پورے خانوادے کو اور اس پورے لشکر کو شہید کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا. بظاہر ان مظلوم خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پاکیزہ خواتین کو وہ جمع کر کے قافلے کی صورت میں شہروں میں گھماتے ہوئے دمشق تک لے جانے میں کامیاب تو ہو گیا. لیکن اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا ایسا توق ڈالا کہ قیامت تک لوگ بیٹھیں گے اور اس کے اوپر ایسے ہی لعنت کرتے رہیں گے. گویا کہ شہادت امام حسین کا یہ ایک واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی سربلندی کے لیے آپ تعیشات کے بجائے، آسانیوں کے بجائے، آپ ہمیشہ راہ عظیمت اختیار کریں. تو یہ راہ عظیمت بظاہر تو شاید آپ کو کامیابی نظر نہ آ رہی ہو، لیکن قیامت تک کے لیے آپ کو یہ زندہ کر دیتی ہے. نمبر 2، ہمارے جتنے انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام نے
ایک ایک کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں سب نے راہ عظیمت اختیار کی ہے، اور یہی راہ عظیمت تھی جس نے انبیاء کرام کو باقی کائنات کے اوپر عظمت دی. بے شک. اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے بھی اسی راہ عظیمت کو ہی اختیار کیا، ورنہ آپ کے پاس رخصت کا راستہ تو تھا جس طرح باقی لوگ بھی تھے. کئی لوگ خاموش بیٹھے تھے، کئی اور لوگوں نے بھی بیعت نہیں کی، لیکن وہ اس انداز میں نکلے نہیں جس انداز میں امام علی مقام نکلے. تو یقیناً اس چیز نے بھی آپ کی اس شہادت کو زندہ رکھا آج تک، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عام روٹین کے معاملات، جس طرح ہم نیکی کرتے ہیں تو کچھ نیکیاں روٹین کی ہیں اور کچھ ایام کے ساتھ، جیسے جب 27ویں کی رات رمضان المبارک کی آتی ہے تو عبادات کا درجہ بڑھ جاتا ہے، عام روٹین کے مقابلے میں رمضان میں بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی محرم الحرام ایک ایسا پاکیزہ بابرکت مہینہ ہے جس کا احترام اللہ رب العزت نے اس کی حرمت کو بھی قرآن پاک کے اندر محفوظ کر لیا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 اور 4 میں سے یہ محرم الحرام افضل مہینہ ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس کے اندر جو ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جس طرح عام روٹین میں اگر آپ کوئی ظلم کا کام کرتے ہیں تو اگر وہ محرم الحرام میں کیا جائے تو اسی طرح سے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کا عذاب اور اس کی شدت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، جس طرح کہ ہماری نیکی 27ویں کی رات کو کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اب یہاں پر آپ اگر آ جائیں تو محرم کے اندر ایک محرم کا مہینہ، نمبر 2 کہ کس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کی پیاری ترین ہستی کے ساتھ. وہ امام علی مقام جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود مبارک میں کھلاتے، جن کو پہلی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گھٹی جو دی وہ اپنا لحاف دیا، وہ امام علی مقام جن کو اپنے دوش پر کھلاتے، وہ امام علی مقام کے جن کی ذرا سی تکلیف آپ برداشت نہ فرما سکتے اور ممبر سے اتر کر نیچے آ جاتے اور اٹھا کر ممبر پر لے جاتے، وہ امام علی مقام کے جن کے لیے اگر نماز میں سجدہ ریز ہیں اللہ کے حضور، اگر آپ دوش مبارک پر سوار ہو جاتے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدہ کو اتنا لمبا فرما لیتے کہ میرے اٹھنے سے میرے اس شہزادے کو تکلیف نہ ہو. آپ اندازہ کریں کہ وہ امام علی مقام جو اتنے ناز و نعم کے اندر پلنے والے، جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جنت کے نوجوانوں کے سردار کے ساتھ دشمنی مول لینا اور پھر ان کے ساتھ محرم کے اس مہینے میں جو حرمت والا ہے اس مہینے کے اندر اگر ظلم کرنا، تو ان چیزوں نے ایک طرف تو امام علی مقام کے مقام کو بلند کر دیا جو قیامت تک زندہ رہے گا، اور دوسری طرف یزید کے ظلم کو اتنا بڑھا دیا کہ جب تک کربلا کا نام لیا جاتا رہے گا اس وقت تک یزید کے اوپر بھی ویسے ہی لعنت کی جاتی رہے گی. تو یہ ایک جو اس واقعے کے حوالے سے بات تھی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا، لیکن ہمیں اس واقعے کے ایک ایک لمحے سے زندگی کے اسباق ملتے ہیں. اگر امام علی مقام کو لے لیں تو آپ نے اسلامی اقدار کو بچانے کے لیے ساری تگ و دو کی. اب کیا آج ہم اسلامی اقدار کو بچانے کے لیے اس فکر امام حسین کو لے کر چل رہے ہیں؟ بالکل. نمبر 2 کہ آپ نے اس فکر کو بچانے کے لیے اپنے پورے خانوادے کو پیش کیا، ساتھ رکھا. کیا آج ہم اپنے خاندان کی کسی مشکل کو برداشت کر رہے ہیں؟ تو طاہر صاحب مجھے معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا، میں بریک لوں گی، تو بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بغدادی صاحب کی اسی بات کو آگے جاری رکھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے.
حسنین ہے سیدہ ہے، جس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں بے سہارا، مجھے تم نہ سمجھو بے سہارا، مجھے تم نہ سمجھو۔ ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والوں نے سب کچھ دیا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، راضی میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تل کا یہ ادنا گدا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، جس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ جزاک اللہ۔ صاحبزادہ حافظ مقصود احمد ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ محمد سبطین اکبر اور پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے بغدادی صاحب، آپ چونکہ میں چاہوں گی آپ اپنی اسی بات کو جاری رکھیے گا، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ کس طرح سے اس کربلا کے واقعے نے بہت سارے لیولز کے اوپر ہمیں ایک میسج کنوے کیا۔ میں چاہوں گی ایک سوال بیچ میں آپ ضرور ایڈ کیجیے گا۔ ابھی آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہے آج کل کے معاشرے سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ میں بیسیکلی ظاہر ہے ہم ایک تو یہ باعث اجر و ثواب بھی ہے اس تذکرے میں شریک ہونا،
لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم آج کے معاشرے میں اور سوسائٹی میں اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک تذکیر ہوتی ہے، بات کو ریپیٹیشن میں ڈال کر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک واقعہ تھا کہ ایک اگر خانوادے نے جو اتنے امپورٹنٹ لوگ تھے انہوں نے اگر اپنی شہادت پیش کی ہے اور اتنی مشکلات کے اندر، تو وہ اس کو ہم رائے گاہ نہ جانے دیں، اس کو ہم بھول نہ جائیں. دو چیزیں ہیں، ایک ہم بھول نہ جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہم رائے گاہ بھی نہ جانے دیں، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کے مختلف جو ان کی فکر کے ڈیفرنٹ پورشنز ہیں ان سب کو لائف میں لیں. تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر آج کل لوگ بعض اوقات اس پہ بھی کچھ ایسے ہمیں مل جاتے ہیں جو گلے شکوے کرتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں اسپیسیفکلی ہی بیٹھ کر اس پہ بات کیوں کی جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایسا تاریخی واقعہ ہے اور ایسا یہ شہادت کا کہ جس کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کی صورت میں محفوظ فرمایا ہے. بالکل. اور شہادت سے قبل، واقع ہونے سے قبل ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرما دیا. تو اب اس سے بڑھ کر اور کیا چیز، ہم تو صرف اب اس میں حصہ ڈال رہے ہیں اپنا. اس کو قلم بند تو احادیث نے فرما دیا نا، حضور کے فرمان نے کر دیا. تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے، ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس کے اندر. رہا مسئلہ جو میں اپنی بات اس کو کمپلیٹ کر لوں کہ یہ واقعہ ہوا اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی قربانیاں ہیں جن کے لیے آج بھی اگر صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ جسم پسیج جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہاں ہوا کیا. تو اس واقعے کو ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑ نہیں دینا چاہیے. امام علی مقام نے ایک انتہائی جو کم عمر بچہ ہے نا اس کی لائف کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیا. اور ہم آج زندگی میں کیا کرتے ہیں، ہم اتنے بڑے بڑے بھی ہو چکے ہوتے ہیں جسم ہمارے اور عمریں بھی گزر چکی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے زندگی کے لیے یا انسانیت کے لیے یا دین اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. تو انہوں نے وہ ایک اس بچے کی زندگی کو بھی اس واقعے کو یادگار بنانے کے لیے دیکھیں کہ وہ کیسے، یعنی آج وہ واقعہ شاید مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اس بچے کا نام نہ لیں، جناب علی اصغر کا، کہ کیسا ظلم، کیسی پیاس اور کس حالت میں اس کے اوپر بھی جو ایک اتنا ناتواں بچہ ہے وہاں پر بھی ظلم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس دین کی سربلندی کے لیے پیش کر رہے ہیں تو کیا ہم آج اپنے بچوں کو دین پر چلنے کا سبق دے رہے ہیں؟ تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس واقعہ کربلا سے ہمیں سیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ امام علی مقام علیہ السلام نے شہادت کے وقت نمازیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ آپ کی قضا ہوئی ہوں. ویسے تو جو نماز آپ قائم کر رہے تھے اس سے بڑھ کے نماز کون سی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو معینہ نمازیں اوقات کی ہیں آپ نے ان کو نہیں جانے دیا. ہم اس کے اوپر آج کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے خاندانی ریلیشنز کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو آپ کے حضرت عباس علمدار ستیلے بھائی ہیں، کیا کردار ادا کیا. ہم آج حقیقی بھائی آپس میں اس طرح سے کر رہے ہیں. تو ہم واقعے کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ان سے اسباق نہیں لیتے ہیں کہ وہاں پر کتنے ان کو پیش کیے گئے، آ کر آفرز دی گئیں کہ آپ ان کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں. تو آپ کے جو وہ الفاظ ہیں نا، وہ الفاظ سنے تو یاد آتا ہے کہ کیا آپس کی ان کی جو بھائی چارہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے. ہم نے فرمایا آپ پر اور آپ کی امان پر لعنت ہو، مجھے امام علی مقام سے بڑھ کر کس کی امان ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سبق سکھاتی ہیں کہ آپ زندگی میں اس طرح سے زندگی گزاریں. وہ ایک معاشرہ تھا نا، چھوٹا سا معاشرہ تھا، وہ چند ایک لوگوں کے اوپر مشتمل، اس میں عورتوں کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے. بالکل. اور پھر کسی درجے پر وہ عورتیں امام علی مقام کے اس اعلیٰ منصب کے اوپر فائز ہونے کے لیے اور دین اسلام کی خدمت کے لیے شہادت دینے میں وہ رکاوٹ نہیں بنی، بلکہ وہ رکاوٹ بننے کے بجائے ساتھی بنی. بالکل. وہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں. اور اس کے بعد کہ جب یہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو آج ہم جب دیکھتے ہیں گھروں میں ایک چھوٹی سی ڈیتھ اگر ہو جاتی ہے کسی بندے کی، جو کہ ایک اللہ کا کام اور ایک حقیقت ہے جس سے ہم ریفیوز نہیں کر سکتے، انکاری نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں جو چیخو پکار ہوتی ہے اور جس طرح سے وہ اپنے جسم نوچے جاتے ہیں اور کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں اور برداشت سے کام باہر چلے جاتے ہیں، وہاں پر انہوں نے کتنے صبر، استقامت اور استقلال سے کام لیا. اور پھر جو وہ بچا ہوا خاندان تھا اس کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کس انداز میں اکٹھا کیا اور پھر قائم کیا اور پھر ظالم جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی اوقات یاد کروائی. تو یہ جو واقعہ ہے اس سے ہمیں
جہاں واقعے کو یاد رکھنا ہوگا وہاں اس واقعے کی تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے اسباق اور اس کی فکر کو بھی اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا ہوگا، تو تب یہ زندہ رہے گا۔ واہ، بڑی خوبصورت بات۔ میں چاہوں گی علامہ صاحب اسی حوالے سے آپ بھی ایڈ کریں کہ یہ واقعہ تو اٹ سیلف اپنی جگہ پہ موجود ہے اور آج ہم اس کو یاد کریں اور رہتی دنیا تک ہم اس کے بارے میں بات بھی کریں گے، لیکن اس سے جڑے بہت سارے ایسے پہلو ہیں۔ مولا عباس کا ذکر کیا انہوں نے، شہزادہ علی اصغر کا ذکر کیا، بی بی سکینہ کا ذکر کیا، بی بی فاطمہ کا ذکر کیا، یہ بہت سارے ایسے پرسنالٹیز اس واقعے کے ساتھ جڑی ہیں اور ان کی زندگی کے بھی مختلف پہلو اس واقعے سے جڑے ہیں۔ میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ کربلا کے اندر ہمیں مختلف کردار دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ انسانیت کا پیچھے سے جائزہ لیں تو ہر کردار جو ہے وہ مجروح ہو چکا تھا، خراب ہو چکا تھا اور اس کو دوبارہ سے زندگی درکار تھی۔ کربلا کے اندر ہمیں ان تمام تر جو ہے جتنے بھی تعلق تھے، رشتے تھے، ان کو دوبارہ سے زندگی ملتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ کربلا کے اندر جو اگر میں سرسری چلتا چلا جاؤں تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، ہاں بیویاں ہیں، انہوں نے مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بری بیویاں قرار دیا۔ حضرت پسر نوح لے لیں، انہوں نے انکار کیا، لیسا من اہل کہہ کے ہاں جی خاندان سے ہی نکال دیا، باپ بیٹے کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو گیا۔ اس طرح کر کے چاہے یوسف کی مثال دیتے ہیں، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حسد میں آ کے اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ کنویں کے اندر پھینک دیا۔ ہاں اس طرح کر کے آگے بڑھتے حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ یعنی انسان کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ مجروح ہو چکے تھے، ان کی شکل خراب ہو گئی تھی۔ کربلا نے ان تمام رشتوں کو زندگی عطا کی۔ ہاں ماں ہے تو بیٹے کو آمادہ کر رہی ہے، موت کے لیے تیار کر رہی ہے، تیاری کر رہی ہے، چاہے وہ بڑی ہے ماں، چاہے اس کا بیٹا جوان ہے، چاہے اس کا بیٹا جو ہے ابھی بچہ ہے، ہاں اس کی ماں تیاری کر رہی ہے کہ کل تو نے امام حسین پہ قربان ہو جانا ہے۔ ہاں یہ رات کی تیاریاں ہیں، شب عاشور کی تیاریاں ہیں۔ پھر جو ہے شوہر جو ہے وہ بیوی کا امتحان لے رہا ہے کہ ہاں جی کیا ہے جناب حبیب، کہ ہاں جی امام حسین کا خط آیا کہ ہاں جی میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ میری مدد کو تو میں جاؤں گا۔ امام کا پیغام آ گیا، اب مجھ سے پوچھتے ہو۔ اور پھر ماں بھی ہمیں جناب زہیر جیسی وہاں دکھائی دی کہ ہاں جی جو ہے کہ سر تن سے جدا ہو گیا، اور وہ جو ہے جب انہوں نے کہا کہ میں نے حسین پہ صدقہ کر دیا تو وہی ماں کے پاس جب سر بھیجا گیا تو سر سے اٹھا کے قوم اشقیاء کی طرف پھینک دیا۔ جب صدقہ کر دیا تو کر دیا۔ ماں کا کردار ہمارے سامنے اس طرح کر کے آیا کہ جوان بیٹے کا سر کتنا عزیز ہوگا۔ اسی طرح جو ہے مولا عباس علیہ السلام کی آپ بات کر رہے ہیں تو امام حسین کے ساتھ جو ہے ان کا برتاؤ بچپن سے یہی تھا۔ کوئی چھوٹے نہیں تھے، 34 سال عمر ہے مولا عباس کی، لیکن کیونکہ وہ امام ہیں، نواس رسول ہیں، جناب سیدہ اور مولا امیر المومنین کے لخت جگر ہیں، تو ان کی عظمت کو جانتے ہوئے ساری زندگی قدموں کے اوپر انہوں نے اپنی آنکھیں رکھی، سر اٹھا کے بات نہیں، بھائی کہہ کے گفتگو نہیں کی ہے۔ اور قربانی جب ہوئی، مولا عباس اس دنیا کو رخصت کرنے لگے تو مولا حسین نے حسرت کا اظہار کیا، عباس تو نے مجھے کبھی بھائی نہیں کہہ کے پکارا، میری جاتے جاتے حسرت پوری کر جا، مجھے بھائی کہہ کے پکار۔ اور اس طرح کر کے جناب علی اکبر جو ہیں، ہم شکل پیغمبر ہیں، بہت بڑی قربانی ہے، 18 سال کا جوان ہے اور مولا حسین کے بہت قریب بھی ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مولا حسین نے دعائیں کر کر کے اللہ سے مانگا تھا کہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو خلقن اور نطقن جو ہے بہو جو ہے وہ رسول اللہ کی شبیہ ہو۔ تو یہاں پہ جب جناب علی اکبر جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ بیٹا میں نے تو آگے جو ہے وہ خون دیکھا ہے، اور کہا جب مولا امام حسین جو ہے 2 محرم کو کربلا میں داخل ہوئے تھے نا، تو وہاں پہ جب دیکھا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھا یہ ہمارے جوانوں کے لیے درس بھی ہے کہ جناب علی اکبر جوان ہے اور باپ نے دیکھا ہے کہ میں جو ہے قتل کیا جا رہا ہوں اور مجھے جو ہے گھیر کے مارا جا رہا ہے، درندے مجھے جو ہے وہ نوچنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ تو
جیسا عمل حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت کیا تھا کہ باپ نے نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے، تو یہاں پہ جو ہے انہوں نے ان کو بتایا کہ ہاں بیٹا میں نے دیکھا کہ تجھے میں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، فَلْمَتُمْ انشاءاللہ تَكُونُ مِنَ الصَّابِرِينَ، کہ جو حکم ملا ہے ویسا کرو، آپ مجھے صابروں میں ہنس پائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہا تھا کہ جتنا اجر حضرت ابراہیم کو ملے اتنا ہی قربان ہو کہ حضرت اسماعیل کو ملے۔ یہاں پہ امام حسین بھی وہی عمل کر رہے ہیں کہ جتنا عمل مجھے ملے، جتنا اجر مجھے ملے، میرے جوان علی اکبر کو بھی اتنا ہی ملے۔ اور ان کو کہا کہ اچھا جواب کتنا خوبصورت دیا کہ بابا السنا علی الحق، معیار بتا دیا کہ بابا پہ مجھے یہ بتائیے کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں، یہ جو ہم چل کے آگئے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں بیٹا، پورے عرض پہ ہم سے زیادہ حق پر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کہا پھر موت کی کیا پرواہ، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آن پڑے۔ یہ کردار جناب علی اکبر ہمارے لیے درس ہے۔ اور جناب وہ قاسم جو ہے امام حسن کے بیٹے ہیں، ہاں، جن کی آج جو ہے آج کے دن ان کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہر مجلس میں آج ان کا ذکر ہوگا۔ یہ 13 سال کے ہم شکل امام حسن ہیں، اپنی ایڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، آگے آگے مولا کے رہتے ہیں کہ میری طرف نظر پڑ جائے تو مجھے شہادت کا اجازت مل جائے۔ ہر کوئی جا رہا ہے، مجھے کسی نے اجازت نہیں۔ بچوں پہ جہاں ساکت ہے اور وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، 13 سال ذرا بھی نہیں ہے، لیکن یہ عمل کی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ پنجوں کے اوپر کھڑے ہیں کہ بڑا بڑا دکھائی دوں۔ انہوں نے جنگ کی ہے، پوچھا گیا بیٹا تو جنگ کرنا چاہتا ہے، بتا تو موت کو کیا دیکھتا ہے؟ تو اب لگتا ہے جیسے ان کی بہترین، ان کی جو محب چیز تھی وہ شہد تھی۔ انہوں نے کہا اعلیٰ من الاسد، میں شہد سے بھی زیادہ شیرین موت کو پاتا ہوں۔ تو ایک ایک کردار ہمیں کربلا کے اندر جو ہے زندہ ہوتا ملتا ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی، پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، صاحبزادہ حافظ مقصود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ وہ ذکر ہے جتنا کیا جائے کم ہے، لیکن وقت کی قلت ہے۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک۔ جی بریک کے بعد واپس آ گئے۔ اب بات کریں گے پاکستان سے سفارتی اور عسکری محاذ پر شکست کے بعد مودی سرکار نے اپنے جو داخلی انتہا پسند ایجنڈا ہے اس کو بہت تیز کر دیا ہے۔ ایک طرف دنیا کے سامنے اپنی رسوائی چھپانے کے لیے بھارت جھوٹ، فیک نیوز اور زہریلے پروپیگنڈے کا سہارا لے رہے ہیں، تو دوسری جانب اندرون ملک مسلمانوں پر ظلم و جبر کا نیا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ مودی سرکار کی جی انتہا پسند پالیسیوں کی بات کی جائے تو انہوں نے مذہبی آزادی کو نشانہ بنایا ہے اور ممبئی سمیت کئی شہروں میں مساجد کے لاؤڈ سپیکرز پر پابندی لگا کر آزان پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ قدم جی نہ صرف بھارتی آئین کے بنیادی اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے، بلکہ ایک ایسے آپ کے لیے فاشسٹ نظریے کا مظہر بھی ہے جو اقلیتوں کے مذہبی جذبات کو کہتے ہیں روند کر ہندو انتہا پسندی کو فروغ دیتا ہے۔ اور مودی حکومت کی جی اس داخلی جارحیت کی بات کی جائے، بیرونی جو پروپیگنڈا ہے فیک نیوز پر مبنی، اس نے نہ صرف بھارت کے جو سیکولر چہرہ ہے اس کو داغدار کیا ہے، بلکہ خطے کا جو امن و استحکام ہے اس کو بھی شدید خطرے میں ڈالا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور سعدیہ ستار صاحبہ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں جوائن کریں گے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ سعدیہ صاحبہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ جو مودی سرکار، ویسے تو دنیا بھر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے بھارت ایکسپوز ہوا ہے آن ڈفرینٹ لیولز، چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، فیک نیوز ہو، پروپیگنڈا ہو، اور اب مسلمانوں کے اگینسٹ جو ایک لابی یا آپ کہہ لیں ایک پراپر جو ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے جس میں چاہے لاؤڈ سپیکرز یا اذان پہ پابندی ہو، یا اس کے علاوہ بھی انتہا پسندانہ جو ان کے اقدامات ہیں، آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں جی یہ اپنی ناکامیوں کو اس طرح سے چھپا رہے ہیں اب؟
دیکھیں یہ ناکامیوں کو تو چھپا رہے ہیں لیکن یہ اٹس ناٹ اے نیو تھنگ، لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ابھی ہم اس میں زیادہ ایگزیجریشن دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ پاکستان انڈیا وار کے بعد، لیکن یہ بالکل بھی نئی چیز نہیں ہے. کچھ سال پہلے سلی ڈیلز کے نام سے، بلی بائی کے نام سے انہوں نے مسلمان خواتین کو تضحیک کا اور آکشنز کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی اور اس میں بہت کامیاب رہے تھے. پھر فورسفل بین آن حجاب، اور جب اذان کی بات کریں تو لاؤڈ سپیکرز پہ نہیں دینے کے لیے تو باقاعدہ کیمپینز چل رہی تھی. لیکن ابھی جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان انڈیا وار کے بعد تو شاید وہ ہزیمت ہے جو انہوں نے اٹھائی ہے، جو دنیا بھر میں ہر محاذ پہ ان کو ایک شکست کا سامنا ہوا ہے، اور وہ جو مودی کے 56 انچ کا سینہ ہے جس کے بارے میں یہ بہت زیادہ کانسٹنٹلی ایک بات کرتے ہیں اور کوئی بہت ہی بہادر قسم کا ان کو پوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس کو دکھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے اور اپنے لوکل جنتا کو اس چیز کے اوپر پیسیفائی کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں مزید کی جائیں گی. کیونکہ وہ جو ایکسٹریمسٹ ہندوتوادی جو ایک ان کا کیا کہتے ہیں آئیڈیالوجی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں ایک فل فارم میں ہے ابھی، اور وہ اسی لیے فل فارم میں ہے بیکاز دیٹ از سم تھنگ جس کے اوپر وہ ووٹ بینک بھی بنتا ہے، دیٹ از سم تھنگ جس کے اوپر وہ اپنی سپریمیسی بھی جھاڑتے ہیں. اور اگر ہم ان کے بڑے بڑے لیڈرز کی بات کر لیں تو امت شاہ نے آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو ٹرمائٹس کہا. اٹس نتھنگ نیو، اٹ از ایکچولی جسٹ دیئر. اب وہ ہمیں زیادہ ویزیبل ہو گیا خاص طور پہ پاکستان انڈیا وار کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ پروپیگنڈا. اور اس میں ایک چیز بہت مینشن کرنے کی ضرورت ہے کہ جب پہلگام کا انہوں نے فالس فلیگ کیا تھا تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک مین جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی پورے انڈین میڈیا کی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں ان کے کپڑے اتار کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. نہ اس کے اندر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی جو بعد میں وائرل ہوئی، اینڈ دیٹ ویڈیو واز بیسکلی جو ایک زپ لائن پہ ایک ٹورسٹ وہ ویڈیو بنا رہا تھا. اس کے بعد وہ ویڈیو ان کے اپنے ہی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے باہر آئی. اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تڑتڑاتی گولیوں کا نشانہ بنے اور گرے اور ان کی موت واقع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو دیکھا جا رہا تھا، کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ کسی کے کپڑے نہیں اتارے گئے، کسی سے کلمہ شہادہ نہیں پڑھائی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا تاکہ اپنے ملک کے مسلمانوں کو بھی سپریس کیا جائے، جو ان کا بیسک ایک آئیڈیا ہے. اور بہت سارے لوگ جو وہاں پر 40 سال سے مقیم تھے ان کو فورسفلی واپس بھیجا جائے. اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز وہ جو ایک آئیڈیالوجی ہندوتوا سپریمسسٹ آئیڈیالوجی ہے جس کے بارے میں اگر ہم سبرامنیم سوامی کی بات کریں، ان کے بڑے ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں اور بہت زیادہ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ایکٹیولی بہت زیادہ کامنٹری کرتے رہتے ہیں. تو ہی سیڈ کہ بھائی ہم لوگ تو اسپیشل ہیں. یا اگر ہم موہن بھگوت کی بات کریں جو RSS کے ہیڈ رہے تو وہ ہمیشہ وہ یہی بات کا پرچار کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ سب کو گھر واپسی کرنی ہے. واٹ از گھر واپسی؟ گھر واپسی از دیٹ دے آر برنگنگ ایوری بڈی بیک. They don't want anybody to go. وہ جو سیکولرزم کا ایک ڈھکوسلا انہوں نے دنیا کو دکھایا ہوا تھا اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس تو ہم بہت پیشنٹ ہیں، ہم بہت ٹالرنٹ ہیں، ہم انٹرفیتھ ہارمنی پہ بلیو کرتے ہیں. دیٹ واز آل اے لائی. اور اب جہاں آپ بات کر رہے ہیں مسجدوں کی اذانوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم بقرعید کی بات کر لیں تو وہاں پر ایک پراپر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مسلمانوں کے اگینسٹ. اذانوں کے حوالے سے لاؤڈ اسپیکر پہ اب کل ہی میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ پوسٹ تھیں ایکس پہ جو ان کے سوشل میڈیا جن کو ہم ٹرولز کہتے ہیں لیکن دے آر باقاعدہ ان کو سپورٹ ہے اسٹیٹ کی اور وہ وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو موبائل فونز پہ اذان دی جائے گی. تو پھر وہ کون سی انٹرفیتھ ہارمنی ہے جس کا پرچار آپ دنیا بھر میں کرتے ہیں؟ تو اٹس کلیئر ایز لائک براڈ ڈے لائٹ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سعدیہ صاحبہ، ابھی آپ نے خود بھی بات کی. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. اور آئی ایم گلیڈ کہ ہم نے اس بار اب یہ جو پوسٹ ایک وار ایپیسوڈ رہا ہے اس کے بعد ہم نے اس ڈپلومیٹک جو ویز کو اختیار کیا اور جس طرح سے ہماری سوشل میڈیا یا ہماری جو ساری جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا بھی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ بہت بہتر انداز میں کیا اور اب ہم اس کو بہت آگے تک پرسو بھی کر رہے ہیں ابھی تک. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ دنیا نے اب یہ ساری چیزیں دیکھی اور آئی تھنک کہ بھارت کا اس ایپیسوڈ کے بعد چاہے وہ جتنے بھی ان کے انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ ٹائز تھے کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ وہ نہیں ملی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سارے معاملے میں. ڈو یو تھنک کہ جو مسلمانوں کے ساتھ بھی اب انڈیا کر رہا ہے اور بہت عرصے سے کر رہا ہے، پہلی دفعہ نہیں کر رہا، ایون کشمیر کے اندر جو کیا جا رہا ہے، یہ سارے وہ ایشوز ہیں جس کو ہمیں اور اگریسولی ڈو یو تھنک کہ ہائی لائٹ کر کے پرسو کرنا ہے تاکہ جو ود ان دا انڈیا چیزیں ہو رہی ہیں اس کو بھی ہم بہتر طور پہ دنیا کو دکھائیں؟
एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए. आई थिंक हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी में आइड से डिस्पाइट कि हम लोग बहुत बात करते हैं एज ए व्यूअर भी, एज पार्ट ऑफ द मीडिया फ्रेटर्निटी भी, कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हमने हमेशा एक रैशनल दिखाया है. हमारे यहाँ उस लेवल पे झूठ और प्रोपेगेंडा कभी भी नहीं किया गया, लेकिन हमारे पास वो सच है जो बयान करना बहुत ज़रूरी है. वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आप देखिए, आप सिर्फ एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, पाकिस्तान इंडिया की जो अभी वॉर हुई है, जब भी मैंने पहलगाम के हवाले से उनके झूठ की कलई खोली है, अगर आप उसकी बात कर लें तो आपको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसके बाद 2 घंटे तक इनका सोशल मीडिया, इनका मीडिया सब चुप थे, सुमुम बुकमुन थे, बिल्कुल ठीक है. उसके बाद इन्होंने झूठ के पलंदे खोलने शुरू किए, फिर शशि थरूर को भेजा, फिर असद ओवैसी को भेजा कि वो अपनी ऑक्सफोर्ड एक्सेंट में पता नहीं ऐसी कौन सी कहानी सुनाएंगे जो सच झूठ को सच बना देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. लेकिन यहाँ पर आई थिंक जो आपका सवाल है कि क्या हमें एग्रेसिवली, एब्सोल्युटली यस. आई थिंक हमारे जो 25 करोड़ आवाम हैं, आपके फोरम के तवसत से मैं उनको भी ये कहना चाहूँगी कि यू ऑल हैव योर सोशल मीडिया, यू ऑल हैव योर स्मार्टफोन्स, एंड इट्स इनेविटेबली इंपॉर्टेंट कि हम एक्सपोज करें उनको कि किस तरह से वो पाकिस्तान के बारे में, चाहे वो फैटफ की बात हो, चाहे वो हमारी इकॉनमी की बात हो, चाहे वो BLA की बात हो जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक हीरो बना के पेश कर रहे हैं. तो इट्स आवर जॉब, एवरीबडी इन पाकिस्तान, हमारी जॉब है कि हम उनको एक्सपोज करें. और जहाँ तक मीडिया फ्रेटर्निटी की बात है, यस वी हैव टू अग्रेसिवली टॉक अबाउट इट, वी हैव टू अग्रेसिवली प्रमोट दिस थिंग, बिकॉज इफ वी डोंट, अनफॉर्चुनेटली, आप वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है. जब तक आप दिखाएंगे नहीं और जब तक आप बताएंगे नहीं, वो झूठ की दुकान खड़ी कर रहे हैं, और हम अगर अपना सच नहीं एग्रेसिवली प्रमोट करते, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी क्या कहना चाहिए, डोसाइल ऑन आवर पार्ट, कि हम लोग ये काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए. और ये कहानी बड़ी लंबी है भाई. उनके एंकर्स बैठ के कहते हैं कि सेरीना काबुल का 5th फ्लोर है जो कभी एग्जिस्टेंट ही नहीं था. लाहौर में उन्होंने बंदरगाह बना दी, तो अरमला आप लाहौर में, मुझे बताएं कि बंदरगाह देख लिया आज तक ढूंढ रहे हैं. पॉइंट इज जस्ट दैट कि जब इस तरह की वहाँ से एक झूठ का कांस्टेंट प्रचार किया जा रहा है, तो हम सच क्यों ना बोलें. आपने कश्मीर की बात की, और बहुत आजकल इन्होंने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया ट्रोल्स हायर किए हैं जो अपेरेंटली दे आर फ्रॉम कश्मीर, बट इन रियलिटी दे आर सिटिंग इन दिल्ली. ठीक है, अब वो वहाँ जाके वो एक कहानी घड़ रहे हैं, और जो सच है वो क्या है? वो सच ये है कि 2019 में आपने आर्टिकल 370 और 35 को एब्रोगेट किया. आरएसएस के जो गूंज हैं, उन्होंने इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जाके इंतहाई मुगल्लज़ात बकियों और अपनी सुप्रेमेसी का इजहार किया. उसके बाद 2019 से पहले जो एक्टिविस्ट जो हमें दिखाई देते थे सोशल मीडिया पे, वो अब नहीं हैं. दिस इज द रियलिटी. कोनान पोशपुरा इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हुआ. दिस इज द रियलिटी. 3 साल से लेकर 80 साल तक की औरत की बेहुरमती की गई. दिस इज द रियलिटी. द रियलिटी इज के मच्छल एनकाउंटर में आपने यूथ को बुलाया और उनको पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया. दिस इज द रियलिटी. आसफा का रेप केस है. दिस इज द रियलिटी. इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी मीडिया फ्रेटर्निटी को, पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की तरह चलना चाहिए. बिकॉज वी कैन नॉट से कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़त्म हो गया, उसकी अपनी जगह है. वी कैन नॉट से कि सोशल मीडिया बिकॉज वो इवॉल्व कर रहा है. सो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो इनेविटेबली इंपॉर्टेंट है कि उन चीज़ों की स्निपेट्स, उन चीज़ों की बात बार बार की जाए जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनको बार बार दोहराया जाए, उनको मल्टीपल फोरम्स पे उस पर बात की जाए. बिकॉज दुनिया को ये चेहरा दिखाना बहुत ज़रूरी है. आपने जिक्र किया कि दुनिया में उनका चेहरा वाकई दिख तो गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है. आप देखिए 5 आइज से लेकर हरदीप सिंह निज्जर के बॉर्डर से लेकर फिर पन्नू के ऊपर जिस तरह से इन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए हैं, फिर कतर से जहां इनके 8 नेवी ऑफिसर्स पकड़े गए थे, फिर उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और जयशंकर साहब ने जाके हाथ पांव जोड़ के तरले मिनतें करके उनको किसी तरह से उनके सेंटेंस में कमी करवाई थी. तो इट्स समथिंग गोइंग ऑन नॉट ओनली रीजनली बट ग्लोबली. अभी आप बांग्लादेश को देख लें कि अगर उन्होंने अपने मुल्क में अपनी गवर्नमेंट को आउस्ट किया, इट्स देयर choice what they want in their country, but आप वहाँ जाते हैं और आप वहाँ जाके उनको constantly threat करते हैं. शेख हसीना को कहीं पनाह नहीं मिलती, आप उन्हें अपने मुल्क में पनाह दे देते हैं. तो एवरीबडी नोज कि आप किस तरह से पपिटियरिंग कर रहे हैं इस पूरे रीजन की और फिर दुनिया की. और शायद नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है या जो उनके लोग हैं जो उनको मशवरे देते हैं, वो ये भूल गए कि उन्होंने अभी कच्चा फल तोड़ लिया. दे हैव स्टार्टेड इमेजिनिंग कि हम सुपर पावर बन गए, और क्योंकि अब हम सुपर पावर बन गए तो वी आर गोइंग टू डिक्टेट. दिस इज
is not happening. Even a country like Nepal, जब आपने नेपाल को ब्लॉकेट किया, इंडिया ने नेपाल को ब्लॉकेट किया 2015 में, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 7 तब्दीलियां की थी जो भारत को पसंद नहीं आई. बच्चों का दूध नहीं जा रहा था, मेडिसिन नहीं जा रही थी. जब ये ब्लॉकेट किया तो नेपाल ने भी आपको हरी झंडी दिखा दी. किसके साथ आपका प्रॉब्लम नहीं है? काला पानी का प्रॉब्लम आपका नेपाल के साथ है. मालदीव ने इंडिया आउट कैंपेन चलाई क्योंकि आपने वहां पे हेजेमनी की. बांग्लादेश ने आपकी पापेट गवर्नमेंट को उठा के बाहर फेंका. और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से तो आपकी दुश्मनी तब से जब से इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए थे. बिल्कुल सही. तो इट्स वेरी विजिबल. और आपके सवाल का जो जवाब है वो यही है कि हमें आपके प्रोग्राम के लिए भी मैं तारीफ करना चाहूंगी कि वी नीड टू टॉक अबाउट इट मोर. वी नीड टू टॉक टू द एक्सपर्ट्स जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं. एंड वी नीड कि हम लोगों को इस बारे में अवेयरनेस दें और उसके बाद इस चीज़ को एम्पलीफाई करें. प्रॉबेबली नॉट दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. मैं हमेशा कहती हूँ कि उनकी जो फौज है उसका हमसे तकरीबन 8 गुना ज़्यादा बजट और हमारी फौज उनके दांत खट्टे कर देती है 8 गुना कम बजट के साथ. तो इसी तरह अगर कोई ये कहता है, जैसे बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं, हमारी यूथ ये क्वेश्चन करती है कि भाई they are having a huge population. Yes, sure. But I'm sure कि हमारे यहाँ से अगर constant response जाएगा, the world is going to know, and we really need to work on it. We have to promote this aggressively, be it कि हम उसको soft तरीके से ले जाएं, dramas में बताएं, movies में. आज हम इसको aggressively pursue करना है. I'm so sorry सादिया, मुझे break लेनी है, लेकिन thank you very much कि आपने इतना जो elaborate किया सारी situation को. And yes, it's very important कि इंडिया जिस तरह से दुनिया भर में expose हुआ है on so many levels, हम इस पे बात भी कर रहे हैं. और जो social media trolls का वो जिक्र कर रहे हैं, she's so right कि ये इंडिया के अंदर से ही ऑपरेट हो रहे हैं, जिसको मुख्तलिफ रीजन्स में कहते हैं कि जी ये दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ऐसा करे. इनफैक्ट वो कहना चाह रहे हैं और वो उसको बहुत ही फ्लॉप तरीके से दुनिया को बता रहे हैं. हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी. ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अभी हम एक इंटरेस्टिंग रिसर्च के हवाले से बात करेंगे जो कि अलार्मिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आजकल हम सब देखते हैं कि हमारी सोशल लाइफ हो, हमारी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस हो, हमने ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हम बिज़ी रहते हैं. लेकिन WHO की एक नई कह लें और एक चौंका देने वाली जो तहकीक है, उसने दुनिया भर में बढ़ती हुई जो लोनलीनेस कहते हैं आप, जिसे तन्हाई कहते हैं, उसको एक इमोशनल मसला नहीं बल्कि एक संगीन सेहत आमा का मसला करार दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जी हर साल 8,71,000 से ज़ायद अफराद महज तन्हाई की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं. और यानी हर घंटे में 100 से ज़ायद जानें इस खामोश कातिल के हाथों जो है वो ज़ाया हो रही हैं. और ये अदाद शुमार ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले इस हवाले से भी हैं और सोचने पर मजबूर कर देने वाले हैं कि डिजिटल तौर पर हम कितना जुड़े हुए हैं दुनिया भर से. हमारी सोशल लाइफ हो, हमारी सोशल मीडिया लाइफ हो, हम हर वक्त उसमें ऑक्यूपाइड नज़र आते हैं. तो क्या ये वाकई लोनलीनेस या तन्हाई एक ज़ाती मसला है या एक इज्तिमाई मसला है? और अगर इसको सेहत आमा का मसला करार दिया जा रहा है तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी मौजूद होंगे. हम ज़रा इस पे बात करेंगे. अनीज़ा हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका. हमारे नफ्सियात हैं, हम ज़रा नफ्सियात समझेंगे इस सारे इस मामले की. ये जो रिपोर्ट कह रही है अनीज़ा, इट्स वेरी अलार्मिंग बिकॉज हम तो ये समझते हैं कि जी हम बड़े बिजी हैं, हमारी ऑक्यूपाइड ज़िंदगी है, सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोनलीनेस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे लोग मौत का शिकार हो रहे हैं. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. और आपने देखा है अलार्मिंग कितना रेशो उसने दे दिया है. यानी इसके मुताबिक यानी 1 मिनट में 100 लोग जो हैं वो लोनलीनेस की तरफ जो हैं वो हमारे रिस्क जाता जा रहा है. अब बेसिकली लोनलीनेस आप देखें डायरेक्ट कॉज नहीं है किसी भी मतलब मोर्टेलिटी की तरफ या कुछ भी, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. यानी बहुत से फैक्टर्स में से एक फैक्टर है लोनलीनेस, जो कि आपकी जो एक्सपेक्टेंसी है एज की या हेल्थ की या लाइफ की उसको कम कर रहा है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा अनीज़ा, अब हम देखते हैं बहुत सारे लेवल्स के ऊपर कि कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है अकेले रहना. दे लाइक देयर ओन पर्सनल स्पेस, देयर मी टाइम. और बहुत सारे लोग इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. देयर टू कैटेगरीज. अब आई एम नॉट श्योर कि इसमें फर्दर क्या है वो आप एलेबोरेट करेंगी. तो क्या जो लोग अपनी विल से इस तरफ हैं वो भी कहीं ना कहीं बैक
एंड के ऊपर इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर ना जब हम लोनलीनेस की बात करते हैं ना, देयर आर मुख्तलिफ आप कह लिए फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे टेम्परामेंट फैक्टर है, कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है ना टेम्परामेंट्स में, जैसे आपने सुना होगा इंट्रोवर्ट है, कुछ लोग शाय हैं, जैसे ये लोग आते हैं ना जो कि आपने कहा कंफर्टेबल है अपने कंफर्ट जोन में। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि एट टाइम्स हम लोगों को अब ये एक फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, ठीक है, हम घर की चार दीवारी में रह के ये इन सब चीज़ों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं इंटरैक्ट करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि साथ साथ कोई हेल्थ रिलेटेड कॉजेज़ तो नहीं आ रही, हम चेक करते हैं उनको, अगर क्या बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, एक बंदा इंटरैक्ट नहीं करना चाह रहा, तो जो बंदा एक्सट्रोवर्ट है या जिसको लोगों से कनेक्ट करना अच्छा लगता है, तो क्या हम चेक ऑन करते हैं कि वो ठीक है, 2-4 दिन नज़र नहीं आया या हफ्ता दिखा नहीं है, सोशल मीडिया पे कम कम दिख रहा है, तो ये चीज़ें देखना ज़रूरी कि हेल्थ रिलेटेड उनके कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं आ रहे हैं। सोशल स्किल डेफिसिट्स भी हो सकता है, क्योंकि जब वो मोस्टली इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं तो घर बैठ के आपके स्किल्स में डेफिसिट भी तो आ रहा है ना, कम्युनिकेशन में, एक्सपोजर में, चीज़ों में। तो हो सकता है कि जब वो बाहर जाते हैं उनका डेफिसिट जो है उनको स्ट्राइक बैक करता है और वो दोबारा अपनी चार दीवारी में चले जाते हैं। अब ये कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग है ना, हम अब इन द मॉडर्न वर्ल्ड अगर हम किसी से ज़रूरत से ज़्यादा या हम किसी से बार बार पूछ रहे हैं कि आर यू ओके, आर यू डूइंग फाइन, आप इतना ज़्यादा बाहर क्यों नहीं जा रहे, यू आर नॉट सोशलाइजिंग, इवन इन योर क्लोज वंस, राइट, दे गेट ऑफेंडेड कि आप हमारी पर्सनल स्पेस में, क्योंकि हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, राइट, और हम कह रहे हो तो वो कहते हैं जी आप हमारी पर्सनल स्पेस में इंटरवीन कर रहे हैं बार बार, मेरा मी टाइम है, आई एम कंफर्टेबल, आई वांट टू स्टे होम। तो फिर जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो इंट्रोवर्ट से कैसे कम्युनिकेट करें? अब यहाँ पर पता है क्या चीज़ है, यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जो पहली चीज़ है ना, उसके अंदर ये आ जाता है कि डिजिटल जो वर्ल्ड की कनेक्टिविटी है ना, वो मास्क आउट कर जाती है, जो कि बेसिक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ठीक है। एम्पथाइज हम उस तरह से नहीं कर पाते, कनेक्ट उस तरह से नहीं कर पाते, बैरियर्स आ जाते हैं, हम आपके विजुअल या जो जेस्चर्स हैं या नॉन वर्बल जेस्चर जिसे कहते हैं वो नहीं देख पा रहे, तो हम बेहतर तरीके से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि अगर आप बहुत किसी का केयर कर रहे हैं और आप वो अगला बंदा आपके बार बार मैसेज करने से, मतलब बार बार ये भी नहीं कि आप हर रोज़ कर रहे होंगे या वीक में कर रहे होंगे, जस्ट टू चेक ऑन देम, हाँ, चेक ऑन देम, तो फिजिकली जाके चेक ऑन करें, वो ज़्यादा अच्छा है, वो आपको एक क्लियर पिक्चर देगा। अदरवाइज वो जो है नहीं करेगा, हो सकता है वो फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, वो रिस्पॉन्स उसका कि क्यों मुझे तंग कर रहे हो, वो आउट ऑफ डिप्रेशन आ सकता है, वो आउट ऑफ एंजाइटी हो सकता है। तो हम कैसे इस चीज़ को जो है ऑन द बिगर पिक्चर देखेंगे? अच्छा, अब हमने कौन से अपने इर्द गिर्द, अगर मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, मेरा फैमिली मेम्बर है, मैं कौन से ऐसे सिम्टम्स आइडेंटिफाई करूं कि ये लोनलीनेस का शिकार है? अगर वो बात भी कर रहा है, यू नेवर नोन के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी सिम्टम्स जो मुझे एज अ थर्ड पर्सन फील हो रहे हैं, आई नीड टू कम्युनिकेट, और मुझे अगर ऑब्जर्वेशन मेरी इतनी अच्छी है तो मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, तो मैं फ़ौरन से आइडेंटिफाई करूँगी किसको इशू है। अगर तो देखिए ना, अब तो हर कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स, सोशल मीडिया पे एक्टिव है ना, तो रीसेंट उनके जो जिस तरह के पोस्ट आ रही हैं, किस तरह के वो चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, अक्सर जैसे आपने किसी पे कमेंट किया हो तो अगर आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड है तो मुझे आपका कमेंट वो सर्टन पोस्ट के नीचे शो हो जाएगा। तो वो पोस्ट के नीचे क्या वर्ड्स हैं, किस तरह के कंटेंट ज़्यादा देखे जा रहे हैं, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, साइंस क्या आ रहे हैं। फिर ये कि एक बंदा मिनिमल इंटरेक्शन पे चला गया है या इस तरह के पैसिव नोट्स देने लग गया है कि पैसिमिज़म जाहिर कर रहा है, पैसिव कह रहा है कि अल्लाह करे कि ये जो है ये मैं रात को सोऊं सुबह उठूँ ही ना, मतलब हंसी मजाक में विद सरकाज़म इस तरह से ऐड कर रहा है, उसको आगे उसकी चीज़ें बेहतर होती नज़र नहीं आ रही हैं। हाँ। तो वो चीज़ें हम वर्ड्स में देख सकते हैं, उसके आइज़ मूवमेंट क्या है, उसके शोल्डर किस तरह के हैं, माथे पे किस तरह के जो है उसकी फ्रोनिंग आ रही है। लेकिन हर एक की ऑब्जर्वेशन टोन आपकी बड़ी फ्लक्चुएट करती है, आपकी टोन बहुत फ्लक्चुएट करती है। बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी नहीं होती है। पता है क्यों अच्छी नहीं होती? क्योंकि हम लोग ना अब हमारा अटेंशन स्पैन भी कम हो गया, जितना डिजिटल हम देख रहे हैं ना उतना हम लोगों का, हमने देखा छोटी छोटी रील्स हम लोग देखने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, हम लंबे लंबे पॉडकास्ट नहीं देख सकते, हमसे फोकस ही नहीं होता। मैं तो 2 मिनट से ज़्यादा की वीडियो देख लूँ मुझे होता है बोर होगी। तभी आपने देखे ना जल्दी जल्दी रील्स और ऐसे म्यूजिक, ऐसी चीज़ें जो कि अटेंशन जल्दी गेन करें, लॉन्ग हम नहीं बैठ के देख सकते, हम बोर हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी है ना साथ साथ, जिसकी वजह से हम मिस कर जाते हैं
امپورٹنٹ کیوز کیا کیا جائے. اب اگر ہمیں یہ سمٹمس نظر آ گئے اپنے اندر بھی, اگر ہمارا اٹینشن جو اسپین میں وہ کم ہو گیا, ہم فوکس نہیں کر پا رہے, ہمیں باہر جانا اچھا نہیں لگ رہا, سوشلائز کرنا اچھا نہیں لگ رہا, واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. اگر تو دیکھیں نا آپ کا سوشل سپورٹ واقعی نہیں ہے, کیونکہ سوشل سپورٹ ہونا پروٹیکٹیو فیکٹر بھی تو ہے نا. جیسے اگر آپ اکیلے رہ رہے ہیں تو جب آپ اکیلے رہتے تو انہیلدی ہیبٹس بھی تو اڈاپٹ کر رہے ہیں. آپ اسٹریس سے کوپ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو مرد حضرات ہوں گے سگریٹس بہت زیادہ پی رہے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے کسی سبسٹنس ایلیسٹ سبسٹنس کی طرف جا سکتے ہیں. فیمیلز ہیں بہت زیادہ سیلف میڈیکیشن کر سکتی ہیں, یا بہت زیادہ یہی ہمارے پاس اسٹیمولنٹس ہیں, چائے کافی اس طرح کی چیزیں لے رہے ہیں, تو انہیلدی ہیبٹس بھی تو جا رہی ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہے. پھر اگر سوشل سپورٹ آپ کا اچھا ہوتا ہے تو اسٹریس ہارمون جو کہ کورٹیسول ہے وہ ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے. اگر ایک عرصے سے وہ ہارمون ریگولیٹ ہی نہیں ہوا ہے تو الٹیمیٹلی وہ کسی فزیکل ایلمنٹ کی فارم میں یا کسی مینٹل ریٹارڈیشن کی فارم میں آپ کو ہٹ کرے گا. تو سوشل سپورٹ اگر نہیں ہے تو پھر پروفیشنل سپورٹ آ جاتا ہے اگین. پھر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ارد گرد آپ بات کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے, دیر از اے اسٹگما اٹیچ, اور آپ باہر جائیں گے تو وہ چیز اس طرح سے نہیں لوگ آپ کی انڈرسٹینڈ کریں گے, اس لیول پہ آپ کے پرسپیکٹیو کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکیں گے, تو اٹس بیٹر ٹو سیک اے پروفیشنل ہیلپ دین. اور بہت سارے لوگ اگر ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں پروفیشنل ہیلپ کے لیے, یہ سوشل میڈیا کا ایکسیس یوز بھی اس میں ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ سوشلائز کر رہے ہیں آن ڈیجیٹل پلیٹ فارمس. ہاں بالکل کر رہے ہیں نا, کیونکہ آپ دیکھیں نا انرجی آپ کہاں لگا رہے ہیں, جدھر زیادہ انرجی لگا رہے ہیں اور وہاں سے کچھ آپ کو حاصل بھی نہیں ہو رہا. بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں جو آپ کی فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں کر, آپ ان سے جب کہیں واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں تو وہ اتنے لمبے لمبے ٹیکسٹ اور ان کی کانورسیشن بلڈ کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. جب آپ ان سے فیس ٹو فیس میں آپ کو کوئی اور انسان آپ نے دیکھا جب لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس بھی وہیں پر ہوتی ہیں. جیسے ہسبینڈ وائف دور ہیں, میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا کہنے کا, تم تو کبھی میری بات سمجھتی ہی نہیں سمجھ پا رہے, ٹون ہی نہیں سمجھ پا رہے, آپ کے نان وربل کیوز ہی نہیں ہیں, جسچرز ہی نہیں ہیں وہ والے, تو اکثر وہ میسج انہرڈ اور مس انڈرسٹوڈ سائڈ پہ چلا جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر ریلیشن شپ میں پھر آ جاتی ہے گیپ, آ جاتے ہیں, چیزیں آ جاتی ہیں. اوکے نیزا, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں, اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی. اگر آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو ایسی آپ کی کوئی بھی آبزرویشن ہے کہ آپ کے فیملی ممبر, آپ کے فرینڈس میں کوئی بہت زیادہ انٹروورٹ ہو رہا ہے, یا اس کی سوشلائزنگ سکلز بہت کہلے ختم ہو رہی ہیں, وہ نہیں ملنا چاہ رہا, بات نہیں کر رہا, جو سین ہے اس سے آؤٹ ہے, آپ جا کر مل لیں, بات کر کے دیکھ لیں, مے بی وہ آپ سے کچھ شیئر کر لیں تو ان کے لیے بھی اچھا ہو. بیکاز لونلینس واقعی وین اٹ ہٹس یو ہارڈ آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے, لائف گیٹس ویری چیلنجنگ. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک جی. بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں, اور بہت دنوں کے بعد آج ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جی ایشیا کپ 2025 اس کا جو ممکنہ اسکیڈول ہے وہ سامنے آ چکا ہے, جس کے مطابق جو ایونٹ ہے سپٹمبر میں بھارت کی میزبانی میں نیوٹرل وینیو UAE میں منعقد کیا جائے گا. ٹورنامنٹ کا آغازی 4 یا 5 سپٹمبر کو ایکسپیکٹڈ ہے, جبکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو گروپ مرحلے کا ہائی وولٹیج ٹاکرا آپ کہہ سکتے ہیں وہ 7 سپٹمبر کو دبئی میں ہوگا. اور اگر دونوں ٹیمز سپر 4 مرحلے میں پہنچتی ہیں تو دوسرا ٹاکرا 14 ستمبر کو ہو سکتا ہے. فائنل جو ہوگا جی 24 سپٹمبر کو شیڈیول کیا گیا ہے. ایونٹ میں 6 ٹیمز ہیں, جس میں پاکستان, بھارت, سری لنکا, بنگلہ دیش, افغانستان اور UAE شامل ہیں, اور یہ T20 فارمیٹ میں کھیلا جائے گا. اچھا جی, اس پہ تو ہم بات کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی خبریں ہیں, کیونکہ دورہ جو بنگلہ دیش ہے اس سے قبل قومی ٹیم کے فٹنس کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے. شاداب خان انویل ہیں, انفٹ ہیں, ان کی جگہ ساتھ ساتھ ہم بات کریں تو نسیم شاہ اور محمد وسیم جونیئر بھی انفٹ ہیں, لیکن آئندہ سیریز کے لیے ان کی دستیابی وہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. اس کے علاوہ لاہور قلندرز کے جو پیسر ہیں سلمان مرزا اور لیفٹ آرم اسپنر جو سفیان مقیم ہے, ان کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسکواڈ میں شامل کیا جائے گا بنگلہ دیش کے اگینسٹ. یہ ساری خبریں کیا ہیں, اور پھر ICC ٹیسٹ رینکنگ کی بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر سپورٹس اینالسٹ سید یحییٰ حسینی موجود ہیں. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں صبح جوائن کیا. یحییٰ, سب سے پہلے تو ذرا ہمیں ایشیا کپ کے اسکیڈول کے حوالے سے تھوڑا سا آئیڈیا دیجیے گا. میں نے تو بہت چند بیسکس چیزیں بتائی ہیں, آپ ذرا ہمیں ڈیٹیلز بھی بتا دیجیے گا. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام ارملا, اور تھینک یو ویری مچ
آن دا ادر سائڈ آپ نے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایشیا کپ کا ٹورنامنٹ 2025 برف پگھل رہی ہے، اور وہ بھارتی میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ بھارت کی ٹیم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلے گی، اب وہی بھارتی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایشیا کپ کا ٹورنامنٹ 2025 جو کہ UAE میں ممکنہ طور پر منعقد ہونے جا رہا ہے، ایک نہیں 2 بار ان کے مقابلے جو ہیں وہ شیڈیول ہیں، اور اگر فائنل میں دونوں ٹیمیں مد مقابل آتی ہیں تو دبئی میں 21 ستمبر کو تیسرا میچ بھی ممکن ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ سپٹمبر 2025 میں یہ ایشیا کپ ٹورنامنٹ شروع ہونے کی امید ہے، اور ابتدائی طور پر جو معلومات سامنے آئی ہیں 4 اور 5 ستمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ٹورنامنٹ شروع ہو سکتا ہے، جس طرح آپ نے خلاصہ کیا کہ 7 ستمبر اور پھر اس کے بعد 14 ستمبر کو پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ممکنہ طور پر یقینی طور پر اس ٹورنامنٹ میں مد مقابل آ سکتی ہیں، اور اس ٹورنامنٹ میں 6 ٹیمیں ہیں، پاکستان، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور UAE۔ ان 6 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا، اور ہر گروپ کی 2 ٹاپ ٹیمیں سپر 4 مرحلے میں آئیں گی، اور اس طرح یہ ٹورنامنٹ آگے بڑھے گا۔ لیکن صرف ایشیا کپ نہیں، سپٹمبر میں پاکستان بھارت مینس ٹورنامنٹ میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ سکتے ہیں۔ 5 اکتوبر کو طے ہو چکا ہے، شیڈیول ہے پاکستان اور بھارت کی خواتین ٹیموں کے درمیان ICC ویمنز ورلڈ کپ میں کولمبو میں میچ، اور نومبر میں اس سال پاکستان کی جونیئر ہاکی ٹیم FIH جونیئر ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے بھارت جا رہی ہے، اور بھارت اس ٹورنامنٹ میں پاکستان کے گروپ میں ہی ہے۔ تو صرف کرکٹ نہیں، آنے والے دنوں میں 3 مہینوں میں سپتمبر، اکتوبر، نومبر پاک بھارت کرکٹ مقابلے، ہاکی مقابلے ہو رہے ہیں۔ دیٹس امیزنگ۔ اچھا، اب ہم ان مقابلوں کا ذکر تو کر رہے ہیں یحییٰ صاحب، لیکن انفارچونیٹلی جب بھی اس طرح کا کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے یا کوئی بھی ٹیمز انڈیا کے ساتھ کھیلنے کے اس پروسیس میں ہوتی ہیں، تو انڈیا کہیں نہ کہیں پولیٹیکل محاذ کے اوپر کوئی ایسی کارروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر رنگ میں بھنگ ڈلتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں ایفرٹس پٹ کی جاتی ہیں، اور ایک سپورٹس کے میدان کو پالیٹکس کا میدان میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ ڈو یو تھنک کہ اس بار بھی ایشیا کپ کا میں پہلے ذکر کروں گی، اور باقی جو آپ نے ہاکی اور اس کا بھی ذکر کیا، اس میں کوشش کی جائے گی کچھ نہ کچھ ایز یوزول جو انڈیا اپنی روایت برقرار رکھے گا؟ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے ارملا جی، بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے، اور وہ جو ان کی خام خیالی تھی نا کہ وہ ایشیا میں چودھری ہیں، تو ان کی چودراہٹ تو ہم نے ختم کر دی ہے۔ مئی میں جو کچھ ان کے ساتھ ہم نے کر دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ بندی میں سیز فائر میں کردار ادا کیا ہے، تو وہ تو اب ان کی چودراہٹ ختم ہو گئی ہے، ان کی خام خیالی ختم ہو گئی ہے۔ اب جو بھی بات ہوگی برابری کی سطح پر ہوگی، کھیلیں گے تو ہم بھی کھیلیں گے، نہیں کھیلیں گے تو ہم بھی نہیں کھیلیں گے۔ باقی باتیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کا میڈیا جنگ میں بھی بہت کر رہا تھا، اور ہوا میں تیر چلا رہا تھا، اب بھی وہ بہت ساری باتیں کر رہے تھے، اور اب بھی ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ پاکستان نے ہر میدان میں کیا ہے، کھیل کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، دوستی کے میدان میں، تعلقات کے میدان میں، تو پاکستان بالکل صحیح سمت میں ہے۔ بھارت کو اپنی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کو اپنی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ایشیا کپ کا ذکر، لیکن اب بنگلہ دیش کے اگینسٹ بھی ہم سیریز کھیلنے جا رہے ہیں، اور 20 جولائی سے آئی گیس یہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آئی ریئلی وانٹ کہ آپ اس کو ذرا ہمیں بتائیں، جو فٹنس ریلیٹڈ مسائل ہیں ہمارے پلیئرس کے، جس میں شاداب خان انفٹ ہیں، نسیم شاہ کا میں نے ذکر کیا، محمد وسیم جونیئر کا ذکر کیا، یہ مسائل حل ہوں گے یا ان کے آلٹرنیٹ پھر ہم پلیئرس کے اوپر جائیں گے، جس میں ہم سلمان مرزا اور سفیان مقیم کا بھی ذکر کر رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی ارملا، ہر سیریز سے پہلے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اب یہ فٹنس کا مسئلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں، اور آپ نے بات کی شاداب کی، اسکل ڈیولپمنٹ کیمپ پاکستان کرکٹ بورڈ نے منعقد کیا لاہور میں، جس کا تیسرا مرحلہ اس وقت جاری ہے، اور ان تینوں مرحلوں میں ہماری جو T20 ٹیم کے وائس کیپٹن ہیں، لیگ اسپنر آل راؤنڈر شاداب خان، وہ نہیں تھے، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے دائیں کندھے میں تکلیف ہے، اور اس کو سرجری کے بغیر ٹھیک کرنا ممکن نہیں ہے، تو اگلے چند مہینوں میں وہ تو آپ کو میدان میں دکھائی نہیں دیں گے۔ کچھ فٹنس مسائل کا شکار ہیں فاسٹ بولر نسیم شاہ، ان کو ہم نے نہیں رکھا تھا بنگلہ دیش کی سیریز میں کسی میچ میں، بٹ وہ ٹیم کے ساتھ ڈریسنگ روم میں تھے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ریہیب کا موقع دیا جائے گا، اور ان کو اب بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے دوروں میں ٹیم کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ محمد وسیم جونیئر اسکل ڈیولپمنٹ کیمپ میں ان کا نام نہیں تھا،
کوئٹہ گلیڈیٹر سے وہ فائنل نہیں کھیلے تھے پاکستان سپر لیگ سیزن 10 2025 کا 25 مئی 2025 کو، لیکن ان کی کچھ حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں اور ان کو میں نے بال ڈالتے ہوئے دیکھا ہے اسکل ڈیولپمنٹ کیمپ میں. تو اگر ایسا ہے وہ فٹ ہیں تو بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے دوروں کے لیے وہ کنسیڈر ہو سکتے ہیں. جہاں تک شاداب کی بات میں نے کی، آپ نے کی، تو اگر شاداب نہیں ہوئے تو سفیان مقیم کی ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے، جو پاکستان ٹیم کے ساتھ زمبابوے گئے تھے، جنوبی افریقہ گئے تھے، پھر بنگلہ دیش کی سیریز میں ان کو ٹیم میں نہیں رکھا گیا تھا. فاسٹ بولنگ میں شاہین آفریدی کے کچھ مسائل ہیں. بابر اعظم رضوان تو فٹنس کہہ رہا ہوں پرفارمنس کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہوئے ہیں. فی الحال ان کی ٹیم میں واپسی کا امکان دکھائی نہیں دے رہا. لیکن پاکستان ٹیم میں پی ایس ایل کے 4 میچوں میں لاہور قلندر کے لیے 9 وکٹیں لینے والے بائیں ہاتھ کے لاہور کے بالر سلمان مرزا کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہ ٹیم میں شامل کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک پاکستان ٹیم میں نئی تبدیلی ہوگی، نئی شمولیت ہوگی، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. اچھا یا آپ نے بھی ذکر کیا کہ نئی تبدیلی یا نئی شمولیت ہے. ہم نے ہمیشہ سے ماضی کے اندر دیکھا ہے، میرا ایک کوشچن اس سیریز سے ہٹ کر ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پلیئر فٹنس کی وجہ سے یا فٹنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی چیلنجز سے 2-4 ہوتا ہے، تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ آپشنز دے آر ویری لمیٹیڈ، اور ہم پھر اگر مگر کی صورتحال میں رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم ایک پلیئر کے مس آؤٹ ہونے سے ہماری پوری ٹیم کا، چاہے وہ بیٹرز ہیں چاہے وہ بولرز ہیں، جو ایک سسٹم ہے وہ اپسیٹ رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ اب ہم اس فیز کو کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں یا اس پروسیس میں ہیں کہ اگر ہمارا ایک پلیئر خدا نہ خواستہ انفٹ ہے تو اس کے آلٹرنیٹ پہ وی ہیو اے بیٹر آپشن جس کو ہم آپٹ کر سکیں؟ دیکھیے ارملا، کسی کے آنے یا جانے سے دنیا رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے. لیکن کمی جو ہے آپ اس کو فیل کرتے ہیں جس طرح آپ اس شو کو ہوسٹ کر رہی ہیں. آپ اگر کہیں جاتی ہیں، آپ کی کوئی پرسنل کمٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ کی جگہ عارضی طور پر مینجمنٹ کسی اور کو موقع دے گی تو وہ آپ کی کمی کو تو شاید پورا نہ کر سکے لیکن شو کو وہ ضرور آگے لے کر چلے گی. اسی طرح کھیل کی بھی بات ہے. آپ فٹنس کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، آدھی فٹنس کے ساتھ کھیل نہیں سکتے. مکمل فٹ ہو کر جو کھلاڑی پرفارم کر سکتا ہے وہ ہاف فٹ کھلاڑی نہیں کر سکتا. تو جس کھلاڑی نے مقام بنایا ہے، جگہ بنائی ہے، اس کی کمی تو آپ پورا نہیں کر سکتے، لیکن نئے کھلاڑیوں کو موقع ضرور دیا جا سکتا ہے. تو پچھلے 4-5 سالوں سے پاکستان کرکٹ چند مخصوص کھلاڑیوں کے گرد گھوم رہی تھی، نتائج نہیں آ رہے تھے، ہار پر ہار ہمیں مل رہی تھی. اب کرکٹ بورڈ نے حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے، نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا ہے. تو آپ کو امید رکھنی چاہیے، نئے کھلاڑیوں پر اعتماد کرنا چاہیے، ان کے اوپر کچھ بھروسہ کرنا چاہیے. تو امید کرتے ہیں کہ وہ کھلاڑی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے. ڈیفینیٹلی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑے گا صرف ایک میچ یا 2 میچ کی پرفارمنس سے. وی کان جج کہ وہ پلیئر کیسا پرفارم کر رہا ہے جب آپ انہیں کنسسٹنٹ اپرچونیٹیز دیں گے. آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ بھی آئی ہے یحییٰ صاحب، اور ٹاپ 10 بیٹرز میں پاکستان کا کوئی کھلاڑی نہیں ہے. شان جو مسعود ہے سعود شکیل جو ہیں وہ 11th نمبر پہ ہیں. اس کے علاوہ بولرز میں بھی کچھ تنزلی ہوئی ہے. محمد رضوان کی کیٹیگری بھی تھوڑی ڈسٹرب ہوئی ہے، ان کا جو نمبر ہے. رینکنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی؟ دیکھیے ارملا، یہ دنیا بڑی ظالم ہے اور سب چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. آپ پرفارم کریں گے تو آپ کا نام ہوگا. آپ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل اور بابر اور رضوان کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. آپ نے رینکنگ کی بات کی. ٹیسٹ رینکنگ میں ٹاپ 10 میں ہمارا کوئی بلے باز نہیں ہے. سعود شکیل جو ٹیسٹ ٹیم کے نائب کیپٹن ہیں، جو گیانا لیگ کھیلنے کے لیے ویسٹ انڈیز جا رہے ہیں، وہ 11ویں نمبر پر موجود ہیں. ٹاپ 10 بالرز میں نعمان علی واحد ہمارے بالر ہیں جو بائیں ہاتھ کے اسپنر ہیں، وہ شامل ہیں. T20 رینکنگ میں اگر بلے بازوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک ٹائم تھا کہ بابر رضوان ڈومینیٹ کر رہے تھے. وہ ٹیم سے باہر ہوئے ہیں اور اب رینکنگ میں بھی آپ کو کہیں دکھائی دے نہیں رہے ہیں. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ T20 رینکنگ میں ہمارے مینس کرکٹر تو ڈومینیٹ نہیں کر رہے، بٹ ہماری خواتین کرکٹر جو ہیں وہ T20 رینکنگ میں آپ کو ان کا نام دکھائی دے رہا ہے. تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اچھا سائن ہے.
ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. سید یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ موجود تھے جی, اسپورٹس انالسٹ, اور ہم سب جانتے ہیں کہ اب جو تیاری ہے وہ بنگلہ دیش سیریز کی ہے, اور اس کے بعد پھر ایشیا کپ کے حوالے سے بھی یحییٰ صاحب نے ہمیں بتایا کہ پاکستانی ٹیم جو ہے انڈیا کے اگینسٹ کھیلے گی, لیکن اگر اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش نہ کی گئی, دو کہ پاکستان ہیز بین ویری کلیئر فرام دا ویری فرسٹ ڈے کہ ہم کرکٹ کھیلیں گے, آپ بھی اس صورت میں کھیلیں, ہم اس صورت میں کھیلیں گے جب آپ کھیلنے کے لیے ولنگ ہوں گے. سو پروگرام کا وقت ختم ہوا جی. انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ لازمی دیجیے گا. کل تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ.